قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ آپ میں سے جو لوگ، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، ان کے رینکس اور گریڈز اوپر کر دیتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں، دوز ہو بیکم بلیورز اینڈ فیتھفل، اللہ پاک ان کے رینکس کو اونچا کر دیتا ہے، ایمان کی بات۔ پھر اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پہلے فرمایا ایک درجہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے اہل ایمان ہو جاتے ہیں تو ایمان کی برکت سے اللہ پاک ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ ایمان آف کورس جو شخص ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا درجہ اتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ مگر دوسرے حصے میں فرمایا اب کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، والذین، پہلے الذین کہا، الذین وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، ان کا درجہ ایمان کی وجہ سے بلند ہوا۔ اب فرمایا والذین، کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ ایمان والوں میں سے فردر ایک اور قسم نکالی۔ اب ایمان لانے والے سارے ایمان کی وجہ سے ایک درجہ ان کا بلند ہو گیا، ایمان کی برکت سے۔ مگر آگے فرمایا ان تمام اہل ایمان میں پھر اور لوگ ہیں، والذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا، درجات۔ اوتوا العلم کے ساتھ درجہ بلند کرنے کا ذکر مطلقاً نہیں کیا، درجات کہا کہ ڈھیروں درجے بلند کر دیتا ہے اللہ انہیں، جمع کے صیغے سے، کہ ان کے رینکس بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ اس علم سے درجات بلند ہوتے ہیں جس علم کا خمیر ایمان سے نکلا ہے، جو علم ایمان کے بعد آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بغیر ایمان کے علم وہ درجات کی نعمت نہیں دیتا جو بہت سے درجات بلند ہوتا ہے۔ تو پہلے ایمان کی وجہ سے درجہ بلند ہوا، اور ایمان والوں میں جو لوگ صاحبان علم ہو گئے، اور ایمان کے ساتھ جب علم ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے، تو جب صاحبان علم نافع ہو گئے تو درجات، ان کے بہت سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ دو لیولز آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا لیول، وہ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اور جگہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر وہ شخص، دیکھو پہلے ایمان آ گیا، اس سے درجہ بلند ہوا، پھر ایمان والوں میں جن لوگوں نے محنت کی اور علم حاصل کیا، کتاب کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کی معرفت کا، اب وہ جب علم میں آئے تو ایمان پلس علم، اس نے کئی درجات بلند کر دی، کئی درجات بلند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی سٹیج آئی، اس سٹیج پر ارشاد فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ساری شہوتوں کے پیچھے جو قوت ہے وہ ہوا ہے، وہ خواہش کی ہے، وہ ڈیزائر ہے۔ وہ ڈیزائر سے، خواہش سے شروع ہوتا ہے سفر، جب اس کو کنٹرول وقت پر نہیں کیا جاتا، وہی خواہش بڑھتے 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 شہوت بن جاتی ہے۔ اس کو محبت پھر ری انفورس کرتی ہے، مزید طاقتور بناتی ہے، اور وہ طاقتور ہو جاتی ہے، ناقابل تسخیر بننے لگتی ہے۔ اس محبت کے پیچھے جب اس پر زینت چڑھتی ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ڈیکوریشن آ جاتی ہے اس پر۔ یہ جو سارا عمل ہے، اس پورے پروسیس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ ہوا ہے، ہوائے نفس، وہ نفس کی خواہش، نفس کی خواہش جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس پر اگر آپ قابو نہیں پاتے اور اس کو جڑ سے نہیں کاٹتے، اور اسی سٹیج پر آپ کہتے ہیں نا نپ ان دا بڈ، ہاں یہ کہتے کہ بالکل جب وہ بڈ ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو برائی کو ختم کر دو، اس کو پلانٹ نہ بننے دو کہ پودا بن جائے، پھلے پھولے، پھر درخت بن جائے، تناور ہو جائے، نہ، شروع میں جب بڈ میں ہوتا ہے وہیں اس کو ختم کر دو۔ یہ وہ اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ شہوت بننے دیں گے
اور پھر کوشش شروع کریں گے ختم کرنے کی تو اٹ وڈ بی لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اپنے آپ کو اتنی مشکل آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ جب وہ خواہش ہوتی ہے اور پروان چڑھ کے شہوت نہیں بنی ہوتی، اس سے شہوت بننے سے پہلے اسے خواہش کی سٹیج پر کمزور کر. اگر نیکی کی طرف جاتی ہے تو اسے پروان چڑھا، اگر الٹیمیٹلی بدی کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو اس کو کاٹ دے. اس لیے قرآن مجید کو اس مقام پر فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو ہوا سے روکا جس نے، یعنی شہوت بننے سے بھی پہلے نفس کو روک لیا جب وہ خواہش کی سطح پر تھا، اور اس سے بھی پہلے جسٹ اٹ واز اے تھاٹ، ایک خیال تھا، خیال کے بعد خواہش بنی، خواہش پر روک لے اے بندے، تیرے لیے آسان ہوگا، زیادہ مشکل نہیں آئے گی. ورنہ بڑھتے بڑھتے اگر شہوت تو دور کی بات ہے، خالی عادت بھی بن جائے نا پھر بھی نہیں ٹوٹتی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایمان تو تھا اقرار و تصدیق سے، علم بھی تھا کہ اچھا ہے یا برا ہے، علم بھی ہو گیا، درجہ مل گیا، مگر نفس کو ہوا سے نہیں روکا. فرمایا جب نفس کو ہوا سے جس نے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا.